دلوں کی شفاعت ہے، دلوں کے امراض کی شفاعت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ یہاں پر ایک نقطہ ہم کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے جی کہ جو اللہ کے رسول میں حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست رہے، درست ہوگا۔ اور اس کی بنیادی وجہ جیسے آپ نے بھی واضح کی کہ جو خواہشات انسان کے جہاں پر اس کا اوریجن ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو مسئلہ آج یہ ہے کہ دلوں کے کیا امراض ہے، اگر ہم اس کو لسٹ کرنے بیٹھے تو شاید ہی کوئی ہوگا کہ جو دلوں کے سارے امراض کو لسٹ ڈاؤن کر سکے۔ تو میں نے کوشش یہ کی کہ وہ لسٹ لاؤ اور وہ ایک بار ہم اپنے ناظرین کو سنائیں۔ کچھ کا تو تذکرہ آپ نے کیا، جیسے نفاق ہے، حب جاہ ہے، غصہ ہے، حرص و طمع ہے، جنس پرستی ہے، قساوت قلب ہے، سخت مزاجی ہے، حسد ہے، ریا ہے، حب دنیا ہے، تکبر ہے، عجب ہے، بغض و کینہ ہے، بخل ہے، شکم پروری ہے، بے مروتی ہے۔ یہ لسٹ ہمارے جو پہلے کے لوگ تھے انہوں نے پوری لسٹ ترتیب دی ہے، اور ان سے انسان کیسے اپنے آپ کو امپرووائز بہتر بنا سکتا ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، اس کے طریقے بتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون وقت لگائے، کون اس چیز کے اوپر اپنا دھیان دے کہ اس کا دل کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو، اور ٹھیک ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جو اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ تو یہ پورا جو قرآن کا مقصد ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کے اعضاء اور اعمال بدل جائے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی دل کی دنیا تبدیل ہو جائے، آپ کی خواہشات تبدیل ہو جائے، جس کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے شعر میں کہا ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل۔ تو یہ خواہشات کو تبدیل کرنا جو ہے اصل میں جو ہے قرآن کا مقصد ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کوئی کچھ سرٹن پریکٹسز کو لے لے، لیکن آپ کے دل میں جو بیٹھا ہوا جو چور ہے وہ باہر نہیں نکلتا۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ آ ہی گیا تو مجھے وہ بھی شعر یاد آ گیا کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دل ہی ہے محترم حضرات جس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔